تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میرے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی نے بھی عام لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے محمد بن قاسم فاتح سندھ سے متعلق بغیر دلیل کے الزام لگایا ہے کہ ان کا حملہ دنیاوی غرض کے لیے تھا، نہ کہ راجہ طاہر کے ظلم و ستم کے خلاف تھا۔ پلیز اس حوالے سے رجوع فرمائیں۔ پلیز قرآن و حدیث کو والا پیش کریں تو ہم رجوع فرما لیں گے۔ آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو رجوع کس بات کا؟ پھر بچنا کیسے ہے؟ اب ظاہر ہے کہ سوال آ گیا ہے تو کوئی جواب تو دینا ہے، اپنے جو پیروکار ہیں ان کو طفل تسلی تو دینی کم از کم کہ کوئی جواب دیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ رجوع کروانا ہے تو حدیث لے کر آئیں۔ حدیثیں تو مرزا صاحب ہم پیش کر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ یہ خیر القرون بہترین زمانہ ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں تھی، تاریخ کی بے سند اور جھوٹی روایات کی بنا پر آپ نے کیوں آپ نے ایک الزام دھر دیا؟ اس کے بعد آپ نے پھر سوچا کہ نہیں یہ بھی بات ذرا کمزور ہے کہ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر قرائن ایسے بتاتے ہیں، جی قرائن کیا ہیں؟ جی وہ جی فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، وہ چونکہ ظالم تھا لہٰذا یہ بھی ظالم ہوگا۔ اس میں تو یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک خط لکھنے کے اوپر سندھ پہنچ جائیں۔ اپنے گھر میں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ناحق۔ اور حجاج ابن یوسف تو وہ ملعون ہے جس کو تو ناصبی بھی ملعون مانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم، اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں اے حجاج ابن یوسف، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم شخص تو ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ آل امیہ کا دہشت گرد حجاج ابن یوسف 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ پوری اسلامک ہسٹری میں نے 15 منٹ کے اندر کور کر دی ہے، 100 سال کی آپ کو، اور تاریخ سے نہیں، بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ تو وہ حجاج ابن یوسف، اس کا بھتیجا محمد بن قاسم یہاں لوگوں کی داد رسی کے لیے پہنچے گا، جو وہاں اہل بیت کو قتل کروا رہے ہیں، صحابہ کے قاتل ہیں۔ سر بخاری اٹھا کے دیکھیں، حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ کتنے پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہم پہ یہ کون سا خبیث مسلط ہو گیا حجاج ابن یوسف جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ان لوگوں نے جا کے یہاں پہ فریادیں سننی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ عملی تواتر بھی اس بارے میں ایک ہے میرے پاس۔ عملی تواتر کیا ہے جی؟ سندھ جہاں پر آنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ وہاں آئے تھے، تو سندھ میں رہنے والے سید زادوں سے پوچھ لیں، آپ سیدوں سے پوچھیں، سندھ والے سیدوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہر سید سنی ہو یا شیعہ وہ آپ کو بول کر کہے گا کہ محمد بن قاسم جو ہے نا وہاں اہل بیت کے افراد پر ظلم ڈھانے آیا تھا، نہ کہ کسی عورت کی داد رسی کرنے کے لیے۔ اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندو، پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر سٹیٹ بنائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا۔ کسی کی دادی مری ہوئی ہے، کسی کا دادا مرا ہوا ہے، جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر، آج بھی جتنے مہاجرین ہیں 70 سال ہو گئے، آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا، کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا، کوئی کہتا ہے میرا پردادا قتل ہوا تھا۔ آپ 200 سال بعد بھی چلے جائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے اجداد کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں نا، ان سے بھی تو پوچھیں۔ اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا، وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیے، اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مرزا صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو سیدوں کی بات کا اعتبار ہوگا؟ سید جو بات کریں اور کہیں کہ یہ ہمیں باپ دادا سے پہنچی ہے، کیا آپ اس بات پر ایمان لائیں گے؟ سیدوں کے باپ دادا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل ہی ہے نا۔ کچھ علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے، کچھ دیگر آپ کے رشتہ داروں کی اولادوں سے ہوں گے، وہی سید کہلاتے ہیں نا۔ تو جو اپنے آپ کو شاہ کہتے ہیں یا سید کہتے ہیں، تو آگے ان کے بہت سارے سلسلے ہیں، کچھ جھوٹے لوگ ہیں، نام نہاد ہیں، کچھ سچے بھی ہوں گے یقیناً۔
تو مرزا صاحب کیا آپ کو ان کی باتوں پر پورا اعتماد ہوگا؟ ہم آپ کو سندھ میں لے چلتے ہیں، خرچہ ہمارے ذمہ ہے، آنے جانے کا ٹکٹ بھی اور وہاں کھانے پینے کے اخراجات بھی، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو سندھ کے سیدوں سے ملاتے ہیں، اور سید بھی وہ یہ جو چنگڑ ہیں، یہ جو ڈرامے باز یا اس طرح یہ مانگنے والے، حالانکہ یہ جو سید ہوتے ہیں ان کے لیے تو صدقہ خیرات حرام ہوتا ہے نا، تو ہمارے ہاں تو سید یہ سارے مانگ تانگ کر جتنے میراثی سید بنے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، آپ تو شاید انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سندھ کے سیدوں سے جا کے پوچھیں۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وہ سید جن کے پاس اپنے آباء و اجداد کی سندیں بھی ہیں اور ان کے آباء و اجداد مشہور علماء ہیں، ہم ان کے پاس آپ کو لے کر چلتے ہیں اور ان سے آپ کو پوچھواتے ہیں، آپ ان سے سوال کریں گے ہمارے سامنے یا ہم آپ کے سامنے ان سے سوال کریں گے کہ سید صاحب آپ پہلے اپنا نسب نامہ بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ آپ کو نسب نامہ بھی دکھائیں گے اور ان کی پشتیں مشہور و معروف ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں گی، وہ سید بھی اور توحید پرست بھی ہوں گے۔ یہ تو مشرک بدعتی لوگ ہیں نا جن کو آپ سید سمجھے پھر رہے ہیں، تو وہ اگر سید ہو بھی تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگر مشرک اور بدعتی ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہو بھی تو تب کیا فائدہ ہے؟ اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ ہم توحید پرست اور متبع سنت سیدوں کے پاس آپ کو لے کر چلیں گے۔ اگر وہ سید اس بات کو ڈینائی کر دیں اور انکار کر دیں کہ نہیں ایسی کوئی بات ہمیں اپنے آباء و اجداد سے نہیں پہنچی کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہاں اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے آئے تھے، تو مرزا صاحب کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ انصاف تو یہ ہے نا کہ آپ مانیں، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اہل بیت میں سے سنی ہوں یا شیعہ، اہل بیت جہاں بھی موجود ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا۔ وہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے تو مرزا صاحب آپ کو سند پیش کرنا پڑے گی۔ یہ جو آپ نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا، ہم پہلے بھی یہ بات معذرت کے ساتھ ہم عرض کر چکے ہیں کئی دفعہ، ایک ہمارا کلپ بھی اس بارے میں بڑا جو ہے نا معروف ہے، متواتر کا ڈھونگ، کہ جب مرزا صاحب کو کوئی دلیل نہیں ملتی نا کسی بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ تو متواتر ہے، سب لوگ جانتے ہیں جی، سب کتابوں میں لکھا ہوا۔ مرزا صاحب بہت ساری کتابوں میں لکھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ سچ ہے۔ محدثین اور اہل علم نے خاص طور پر ان روایات اور ان احادیث کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں جو زبان زد عام ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو تواتر عملی ہے، متواتر ہے جی، سب ہی کہتے ہیں، سب لوگوں کی زبان پہ ہے۔ تو مرزا صاحب ایسی روایات اور ایسی احادیث جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو چکی تھیں، ہر بندہ انہیں پڑھتا اور سنتا تھا، ان کے بارے میں بھی محدثین نے کتابیں لکھی ہیں کہ فلاں روایات ان میں سے جھوٹی ہے لیکن مشہور بہت ہے، کتابوں میں بہت آ گئی ہے، لوگوں کے ہاں بہت مشہور ہے، واضح و نصیحت میں لوگ بہت بیان کرتے ہیں۔ اس لیے متواتر کی تعریف آپ کو پڑھنا ہوگی مرزا صاحب۔ تواتر عملی کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر ان کے دور میں ایسے کوئی درجنوں افراد آپ دکھا سکتے ہیں جو محمد بن قاسم کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ ہم نے اسے دیکھا ہے یا ہمیں پتہ ہے یا ہمارے مشاہدے میں ہے کہ وہ اہل بیت پر ظلم کرتا تھا اور اہل بیت ادھر فرار ہو کر بھاگ کر ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ محمد بن قاسم ان اہل بیت کو پکڑنے کے لیے اور جکڑنے کے لیے آیا تھا تاکہ ان پر مزید ظلم کر سکے؟ اس دور کے لوگوں سے لے کر آج کے دور تک آپ تواتر ثابت کریں گے؟ حدیث متواتر کیسے ہوتی ہے مرزا صاحب؟ آپ کو نہیں پتا نا، اصول حدیث سے تو آپ کورے ہیں۔ حدیث متواتر ایسے ہی ہوتی کہ ہر طبقے میں، ہر دور میں، مثال کے طور پر صحابہ ہیں تو صحابہ درجنوں صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں تو درجنوں تابعین اس کو بیان کر رہے ہیں، پھر تبع تابعین ہیں درجنوں تبع تابعین، اور پھر اس طرح اتباع و اتباع تابعین، اور پھر ائمہ دین، ہر دور میں اتنے مسلمان اس کو بیان کرتے ہوں تو پھر وہ متواتر ہوتی ہے۔ آج کے دور میں یا کسی خاص دور میں ایک بات جھوٹ بھی مشہور ہو جاتا ہے مرزا صاحب، خود آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ کچھ باتیں ہمارے ہاں ایسی مشہور ہو گئی ہیں جو جھوٹی ہیں، تو لیکن آپ ان کو نہیں مانتے، لیکن اس بات کو ماننے پر آپ اصرار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ واضح طور پر آپ کی بے بسی نظر آ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت محمد علی جناح اور دیگر جو مسلمانوں کے رہنما تھے انہوں نے پاکستان کو سیکولر نہیں بلکہ ایک مذہبی ریاست بنایا تھا۔ اب لوگ جو ہے نا بعض لوگ سیکولر ریاست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ فلاں سے پوچھ لیں، لوگ ابھی تک زندہ ہیں
ایسے لوگ بھی ہیں یا ان کے آباء و اجداد تھے اس دور میں، اسی طرح فلاں فلاں کے آباء و اجداد وہاں شہید ہو گئے ہجرت کرتے ہوئے، کافروں کے ہاتھوں، سکھوں کے ہاتھوں، ہندوؤں کے ہاتھوں فسادات ہوئے، تو وہ لوگ بھی جناب آپ کو گواہی دیں گے، تو کیسے آپ اس بات کا انکار کر سکیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے مرزا صاحب، جب اتنے لوگ بے شمار لوگ موجود ہیں ابھی تک جو اس دور میں زندہ تھے، ابھی مثال کے طور پر جس کی عمر 90 سال ہے، 80 سال ہے، وہ شخص تو پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھ چکا ہے نا، اور اس نے ظلم و ستم بھی دیکھے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ جا رہے ہیں تو جن کے وہ باپ تھے یا جن کے وہ دادا تھے، اور ان لوگوں کو وہ خود بتا کر گئے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ باتیں دیکھی ہیں، وہ لوگ تو بے شمار ہوں گے نا مرزا صاحب۔ آپ اسی طرح جس طرح آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پاکستان بنتے وقت کیا ہوا تھا، وہ تواتر عملی آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح بالکل ہم کہتے ہیں کہ ایسے معتبر لوگ ہر دور سے آپ پیش کریں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر آپ ایک بہتان لگانا چاہتے ہیں تو اس دور سے لے کر آج تک ہر دور میں آپ کو یہ لوگ ثابت کرنا ہوں گے کہ اتنے اتنے لوگ موجود ہیں اور سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ورنہ یہ متواتر کا ڈھونگ ہی ہوگا، اور یہ ڈھونگ نہیں چلنے دیں گے ہم مرزا صاحب۔ دیکھیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو آپ رجوع کر لیتے، رجوع کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے مرزا صاحب؟ اب بتا دیتے کہ دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی لیکن مجھے اس کی صحیح سند نہیں ملی تو میں اسے رجوع کرتا ہوں، لیکن رجوع کرنے کی بجائے آپ نے ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا تواتر عملی کا۔ مرزا صاحب یہ جو صوفیاء ہیں، صوفیاء کے اکثر سلسلے آپ دیکھیں گے یہ کوئی علوی ہونے کے اور کوئی جناب سید ہونے کے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے دعوے دار، سارے ہی نبی کی آل ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں نا اکثر لوگ صوفیاء، ان کے سلسلے ہیں۔ پھر یہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک سلسلہ جاتا ہے، یہ جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تک سلسلہ جاتا ہے، یہ فلاں تک جاتا ہے، یہ فلاں تک جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اسی طرح دعوے کرتے، کہتے ہیں تواتر عملی ہے۔ اب محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ہم اس پر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں پہلے، میرے استاذ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے۔ اب محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، جبکہ صوفیاء دوسرا جو طبقہ ہے جس کا سند سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس بات پر سارے متفق ہیں صوفیاء کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تھے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چوغا پہنایا تھا، اور پھر وہ علم لدنی پر مشتمل تھا، علم لدنی ان کے پاس آ گیا، اور پھر وہ چلتا 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 آج ہم تک ہمارے جو پیر مرشد آج ہیں، تو یہ سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نظامیہ، پتہ نہیں کون کون سے سہروردیہ ہے، یہ سارے سلسلے اسی طرح تواتر عملی وہ بتاتے ہیں۔ تو کیا آپ ان کی بات مانتے ہیں؟ کیا آپ صوفیاء کا تواتر عملی مان لیں گے؟ اور صوفیاء تو پھر خاص لوگ ہوتے ہیں نا، عام لوگ نہیں، صوفیاء تو خاص لوگ تھے، تو خاص لوگوں کا آپ تواتر عملی نہیں مانتے کہ وہ گمراہ ہیں، آپ کو ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، تو جو عام جو سید یا شاہ ہونے کے دعوے دار ہیں، آل رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، یا اہل بیت ہونے کے دعوے دار ہیں، اور وہ آپ کو سندھ میں ملیں یا کسی جگہ ملیں، پنجاب میں ملیں، تو آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو جو وہ کہیں وہ سچ ہوگا۔ تو ہم نے آپ کو ایک الزامی جواب بھی اس کا دے دیا ہے کہ ہم آپ کو ان سیدوں کے پاس لے کے جائیں گے جن کی نسل در نسل سند بھی ان کے پاس موجود ہے، اور دنیا کا کوئی شخص ان کے سید ہونے کا انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی ہر دور میں لڑی مشہور و معروف اہل علم چلتے آئے ہیں۔ وہ لوگ ان کی نسلیں آج کی اگر وہ بتائیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے نہیں سنا، حالانکہ انہیں تو سننا چاہیے تھا، اور وہ سچے بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، توحید پرست بھی ہیں، تو کیا آپ ان کی بات مان لیں گے؟ یقیناً آپ نے نہیں ماننی ان کی بات۔ تو مرزا صاحب یہ وہ لوگ تھے جن کا تواتر آپ کو ماننا چاہیے تھا۔ ہم تو اس بارے میں تواتر کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب آپ ایک مسلمان کے بارے میں، خیر القرون کے بندے کے بارے میں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جھوٹا جو پراپیگنڈا روافظ کی طرف سے کیا گیا ہے، آپ اس کو متواتر بنانے کے درپے ہیں، اور خود آپ نے یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے کہ بہت ساری باتیں مشہور ہو جاتی ہیں لیکن اس پر ڈرامے بھی بن جاتے ہیں، فلمیں بھی بن جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ڈرامہ اور فلم عام واقعے پر تو نہیں بنتا، کوئی مشہور و معروف دنیا میں زبان زد عام بات ہوتی اس پر ڈرامہ یا فلم بنائی جاتی ہے۔
آپ نے خود یہ بات بتائی کہ جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا کسی نے کہ جی وہ یہودی حضور کا جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے، وہ سرنگ لگانے والا جو واقعہ ہر مسلمان کو پوچھ لیں، بچے بچے کو وہ اس نے سنا ہوا کسی سٹیج سے، تاریخ کی کسی کتاب سے اس نے پڑھا ہوا ہے، تو قبر سے نکالنے لگے، کہتے وہ ڈرامہ بھی بن گیا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں غلط کہتا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں غلط کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں آپ کو کہانیاں کرا دی گئی ہیں، اب وہ کہانیاں آپ جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا ہے کہ جی وہ یہودی حضور کی جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے، وہ ڈرامہ بھی بن گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہے، تو ڈرامہ ہی دیکھا ہے نا، اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے۔ مرزا صاحب واہ، اگر نور الدین زنگی والے واقعے کی سند نہیں ہے تو آپ نے اس کا انکار کر دیا، اچھا کیا آپ نے، ہم بھی اس کا انکار کرتے ہیں، سند نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے بھی یہی کہا ہے، بولا ہے، لکھا ہے، شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر علماء، میرے استاذ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ اور دیگر محقق علماء یہی کہتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، یہ پایا ثبوت کو بات نہیں پہنچتی۔ آپ نے یہ بات تو مان لی ان کی، اور خود علت کیا بیان کی کہ سند نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ آج لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں تو اکثر لوگوں کو اس کا علم ہے اور ان کی زبان پر یہ واقعہ ہے۔ ان کے آباء و اجداد سے پوچھ لیں، وہ بھی یہی واقعہ بیان کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، وہ بھی بیان کرتے چلے گئے، لیکن یہ واقعہ اس دور میں آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ نور الدین زنگی کے دور میں اتنے لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اگر نور الدین زنگی کے دور میں اتنے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے تو یقیناً یہ سچ ہوتا، اور پھر وہاں سے لے کر تواتر چلا آتا تو یہ تواتر عملی ہوتا، اسے ہم متواتر کہہ سکتے تھے۔ تو جس طرح اس کی سند نہیں ہے اور یہ جھوٹا واقعہ اگرچہ بہت مشہور ہے، بہت کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا، موٹی موٹی جو ہیں، لیکن یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، تو مرزا صاحب خود آپ اس واقعے کی نفی کر کے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو کہ ساری کتابوں میں بھی درج نہیں ہے، کوئی نہیں کس نے جھوٹ بنایا اور آگے منتقل کر دیا، کسی رافضیوں کی کسی کتاب میں لکھا ہوگا، وہاں سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یا کسی نے بغیر سند کے اس طرح کی بات بطور تاریخ نقل کر دی ہوگی، کسی سنی عالم سے بھی نقل ہو سکتی ہے، تو انہوں نے تو بتایا کہ یہ واقعہ ایسے منقول ہوا ہے اور اس کی سند نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ واقعہ وہاں سے لے لیا اور اس کو متواتر کر دیا، اور ادھر نور الدین زنگی کا واقعہ خود آپ اپنی زبانی بول کر کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ اس کی کوئی سند نہیں ہے، سند نہیں ہے، حالانکہ مشہور ہے، کتنے ادوار تک آپ چلے جائیں تو یہ واقعہ آپ کو مشہور 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 نظر ہے، کتنے 100 سال کتنی صدیوں سے ہی یہ واقعہ مسلمانوں کی زبانوں پر مشہور ہے، لیکن ثابت نہیں ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے اس کا انکار کیا، ثابت نہیں ہے، مان لیا، بہت اچھا کیا۔ لیکن محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی تو ایسا ہی ہے نا مرزا صاحب، وہ تو زبان زد عام مشہور بھی نہیں ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا اسلام لے کر آنا اور یہاں ایک عورت کی مدد کے لیے آنا، یہ درج ہے نا زیادہ تر کتابوں میں، تو اس کو تواتر بنانا چاہیے تھا نا اگر آپ نے بنانا تھا تو، لیکن آپ نے یہ بات چھوڑ دی، اور بعض نام نہاد ملنگوں اور یہ میراثیوں اور یہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں نام نہاد، ان کی بات کو آپ نے دلیل بنا لیا کہ ان سے پوچھ لو جی۔ تواتر عملی کی بات ہم تھوڑی اور بھی آگے بڑھا دیں، الزامی طور پر مرزا صاحب کو کچھ اور چیزیں ہم ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ جو اپنے آپ کو سید کہنے والے لوگ، یہ درباروں پہ مزاروں پہ یہ بھنگ گھوٹ گھوٹ کر پینے والے لوگ، ان سے آپ پوچھیں کہ یہ آپ ناچ گانا قوالی سماع اور اس طرح کی جتنی خرافات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے جناب فلاں فلاں گدی نسل سے چلے آ رہے ہیں، تو یہ بھی پھر تواتر عملی ہے۔ اگر ان میراثیوں اور بھانڈوں سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا، تو ان سے یہ بھی پوچھ لیں اور اس پر یقین کر لیں، پھر وہ کہیں کہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے یہ قوالی اور سماع اور یہ علم لدنی اور یہ چیزیں ملی ہیں، تو پھر آپ اس پر بھی ایمان لے آئیں اور آپ صوفی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی درباروں مزاروں پہ بیٹھ جائیں جا کے، کیونکہ یہ تواتر عملی ہے، وہ سید زادے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں صحیح بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو مرزا صاحب یہ جھوٹ نہیں اس طرح چلنے والے، آپ کو اللہ کے لیے توبہ اور رجوع کرنی چاہیے۔ آپ سے غلطی ہو گئی، انسان سے ہو سکتی غلطی، آپ
جرت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں اور اسے باقاعدہ طور پر آپ اعلان برات کر دیں کہ میں نے یہ بات کی اور میں آج اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔